یہ جی ہیرا پولیس 9000 ایئرز بیک کہتے ہیں، یہ کھنڈرات ہیں اس کے. یہاں پہ سٹی آباد تھا. یہ وہی پامو کالج جو میں نے آپ کو کل دکھایا تھا، یہ اس کے اوپر والے یہ جگہ ہے. یہ یہاں پر شہر تھا، سو اسے ہیرا پولیس یہ کہتے ہیں. یہ جی ہیرا پولیس میں کچھ جو کھنڈرات باقی ہیں، یہ انہوں نے کھود کے نکالے تھے، کچھ پڑے ہوئے ہیں. سو یہ اس کی باقیات ہیں. یہاں کیا تھا، کیسے تھا، اللہ عالم بالصواب. جو بھی تھا ان کے جو اثرات ہیں وہ ابھی تک باقی ہیں. باقی مجھے تو یہ آرکیالوجیکل جو فائنڈنگز ہیں کہ کوئی سمجھ نہیں آتی. یہ کیسے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یہ اتنے سال پرانا ہے، یہ اتنے سال پرانا ہے. بہرحال چونکہ ہمارے پاس بھی اس کا کوئی اتھینٹک انفارمیشن نہیں ہوتی، نہ ہی ہم اس علم کے ماہر ہیں، تو پھر ہمیں ان کی ماننی پڑتی ہے کہ بھی تم صحیح کہہ رہے ہو. یہ ہے ہیرا پولیس کے کچھ باقیات ہیں. یہاں پر اگر میں تھوڑا زوم کروں، یہ دیکھیے یہ سٹیز کا، یہ اوپر سارے یہ کھنڈرات ہی ہیں. اچھا، اوپر ایک اینشنٹ پول ہے، یعنی پرانا اس دور میں استعمال ہونے والا پول. تو وہاں پہ تو نہ میری جانے کی ہمت ہے اور نہ ہی مجھے جانا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ یہ گورے آ کے اس پول میں نہاتے ہیں. اور صاف ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیسے نہاتے ہیں، ان کا نہانا کیا ہوتا ہے. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نہ ہی لے جائے، کسی کو بھی نہ لے جائے، کسی مسلمان کو تو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اس کی، کہ وہ وہاں جائے اور وہ دیکھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے گوروں کا تو سلسلہ ہی کچھ اور ہے. بہرحال یہ اس کی کچھ باقیات ہیں. یہ اینشنٹ سٹی ہے سامنے. یہ ایک تھیٹر نظر آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس تھیٹر کو. یہ رومنز کا تھیٹر تھا، اور یہ بیسیکلی یہاں پہ اینشنٹ رومن سٹی ہے سارا. اور ابھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور آگے ان کا شاپنگ سینٹر تھا جس میں وہ شاپنگ کیا کرتے تھے. یہاں پہ پھر ان کا ایک اینشنٹ اس وقت پول ہے جہاں پہ گورے آ کے اب نہاتے ہیں اور اس کو عقیدت سمجھتے ہیں. یہ کھنڈرات جو ہیں، ہیرا پولیس ایک سٹی تھا جو اینشنٹ سٹی، اس کے یہ شاپنگ سینٹر کے کھنڈرات ہیں. یہ جی وہ ہیرا پولیس سٹی کے جو کھنڈرات ہیں، جو باقیات ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے. صاف ظاہر ہے کہ یہاں پہ انفارمیشن لکھی ہوئی ہیں، تو اس لیے مجھے تو کچھ زیادہ اتنی دلچسپی ان کے پڑھنے میں نہیں ہے، نہ ہی یہ جاننے میں کہ ادھر کیا تھا. بس یہ ہے کہ یہ کھنڈرات ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ یہاں بھی لوگ آباد تھے، اور اس سٹی کے لوگ عام لوگ نہیں تھے. یہ ماڈرن لوگ تھے، بڑے ٹیکنالوجی والے تھے، بڑے ذہین و فطین ہوں گے کہ انہوں نے کس دور میں کیسی عمارتیں بنا ڈالیں. اصل چیز یہ غور کرنے کی ہے. لیکن وہ کہاں رہے، کہاں گئے، سب گم ہو گیا، سب ختم ہو گیا، سب ملیا میٹ ہو گیا. تو مجھے تو زیادہ اس کی، کیونکہ میرا تو زیادہ اسلامک ہسٹری سے البتہ دلچسپی ہے. باقی یہ جو اینشنٹ ہیں، اب جہاں سے میں گزر رہا ہوں، یہ بھی ان کی کوئی گلی ہوگی، کوئی ان کا علاقہ ہوگا جہاں یہ رہتے ہوں گے، جہاں یہ آباد ہوں گے. آگے آپ دیکھ رہے ہیں وہ 3 دروازے ٹائپ، وہ ان کا شاپنگ سینٹر ہے. وہ مجھے راستے میں جس شٹل پہ میں آ رہا تھا اس آدمی نے بتایا. یہ بھی کچھ ان کی باقیات ہیں، اس کو انہوں نے کور رکھا ہوا ہے. سو وہاں پر بھی کچھ ان کا سلسلہ. آپ بھی کہیں گے کہ سر ہمیں کیا پتھر دکھاتے پھر رہے ہیں. بظاہر تو یہ پتھر ہیں، لیکن یہ ہمیں کچھ پیغام بھی دے رہے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ جانے کے لیے ہے، بس یہاں رہنے کے لیے نہیں ہے. سو اس بات کو ذہن میں رکھیں. سو یہ بھی اس کے باقی ماندات ہیں. اب میں شاپنگ سینٹر کے اندر ان کے جانے لگا ہوں. جس طرح آج کل ہے نا مال، فلانا مال، دھماکہ مال، تو ایک وقت آئے گا وہ مال بھی ایسے ہی ہوں گے. بلکہ یہ تو شاید اچھی کنسٹرکشن ہے، اب والے تو 100-200 سال بعد شاید گم ہی ہو جائیں گے کہ یہاں کچھ تھا.
کیونکہ اب تو عمارتیں اتنی مضبوط نہیں ہیں. دیکھیں یہ پلر ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں. تو ان کی آپ کنسٹرکشن کی مضبوطی کا اندازہ لگائیں, ٹیکنالوجی کا, اس وقت کی ٹیکنالوجی کا, کہ کیسی ان کی ٹیکنالوجی تھی کہ انہوں نے اس دور میں ایسی بلڈنگ بنا دی جو آج بھی کھڑی ہے. پوری نہ صحیح اس کا کچھ حصہ کھڑا ہے. تو یہ اس کا دروازہ ہے, یہ لکھا ہوا جی. آپ پھر اس کو روک کر پڑھ لیجئے گا اگر آپ میں دلچسپی پیدا ہو. یہ کچھ انہوں نے یہاں پہ آئیڈیا جنریٹ کیا ہے کہ اس قسم کا یہ سینٹر ہو سکتا ہے. یہ اب ہم اس شاپنگ سینٹر کے بیچوں بیچ میں ہیں. سو یہ ان کا شاپنگ سینٹر تھا. دیکھیں جی نشان ہی مٹ گئے, بندوں کے نشان مٹ گئے, عمارتیں باقی ہیں. یہ لکھا ہوا ہے the North Byzantine Gate. The North Gate forms part of fortification system built in Hierapolis at the end of the 4th century AD after death, and is the monumental entrance to the early Byzantine city, matched by a symmetrical gate to the south built reused material from demolition of the agora. بہرحال یہ وہی تفصیلات ہیں. سو یہ ہے جی ان کا سینٹر, جہاں پہ کبھی شور شرابہ ہوا کرتا ہوگا, یہاں پہ آوازیں ہوں گی, یہاں پہ لوگ رہتے ہوں گے, خرید و فروخت ہوتی ہوگی. سو اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ یہ اس وقت کا کتنا بڑا شاپنگ سینٹر ہوگا, اور یہاں پہ کتنی کا آبادی ہوگی جو اتنا بڑا شاپنگ سینٹر انہوں نے بنا ڈالا. سو یہ ہے ہیراپولیس سٹی کا شاپنگ سینٹر. آگے ان کا اینشنٹ باتھ ہے, اس کے ساتھ ہی چرچ ہے جہاں پہ وہ پہلے بات کیا کرتے تھے, اس کے بعد وہ چرچ جایا کرتے تھے, اور چرچ کے بعد وہ شاپنگ سینٹر آتے تھے. اس والے شاپنگ سینٹر جہاں سے ابھی میں گزر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم دنیا سے جانے والے ہیں, ہم نے دنیا سے جانا ہے, یہ تیری مخلوق کی باقیات ہیں, تو ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے. تو یا اللہ ہماری مغفرت فرمانا. ہمارے جو اصل گھر آگے آنے والے ہیں یا اللہ ان کو ہمارے لیے سنوار دے, ہماری غلطیاں کوتاہیاں کمیاں معاف فرما دے. یہ کھنڈرات ہمیں یا اللہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے, یہ بس ایک گزرگاہ ہے. جیسے ابھی میں ایک گزرگاہ ہے وہاں سے گزر رہا ہوں, اور شاید میں دوبارہ واپس نہیں آؤں گا. سو ان مناظر کو آنکھوں میں کیچ کر رہا ہوں, کیمرے میں محفوظ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. شاید کوئی آئے گا چینل پہ, کوئی دیکھے گا اور وہ سنے گا کہ طارق کیا کہہ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرمانا, اور یہ جو کھنڈرات ہمیں پیغام دے رہے ہیں ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, کہ جو دنیا کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ جی رہا اس شاپنگ سینٹر کا گیٹ جہاں سے ابھی ہم انٹر ہوئے تھے. اب ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں. یہاں پہ ان کا ایک پرانا چرچ اور اینشنٹ باتھ سسٹم تھا جہاں پہ وہ اپنی نہانے وغیرہ کی کاروائیاں کرتے تھے. وائف کو زیادہ دلچسپی نہیں ہے ان چیزوں میں, تو انہیں میں نے کہا کہ آپ چلیں, میں ریکارڈنگ کرتے ہوئے آتا ہوں. وہ بھی ماشاءاللہ مدرسے کو نہیں چھوڑتی جو ہمارا آن لائن مدرسہ ہے. اسٹوڈنٹس کے ساتھ کنیکشن, ان کو پڑھانا, ان کے سبق سننا, کچھ ایڈمیشنز دینا, تو وہ ان کے پاس کالز آتی ہی رہتی ہیں, تو وہ اس میں مصروف رہتی ہیں. یہاں بھی کبھی تو میں ان کو کہتا ہوں ابھی تو تھوڑی دیر کے لیے تو روک دیں یہ اپنا سلسلہ, کیونکہ میں نے تو فی الحال خود کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے. واٹس ایپ پہ میسیج بھی کم ہی دیکھ رہا ہوں, کیونکہ بالکل اٹینشن ادھر دی ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اگلے لمبے سفر کے لیے تھوڑا فریش اپ ہو جاؤں, کیونکہ اگلا بھی ایک لمبا سفر ہے جو کرنا ہے. یہ جی ان کا اینشنٹ باتھ سسٹم تھا جہاں پہ وہ نہاتے تھے پہلے, جو یہاں پہ مجھے ایک گائیڈ تھا اس نے بتایا کہ اس کو اینشنٹ باتھ کہتے ہیں. یہ باقی ماندہ کچھ چرچ کے کھنڈرات ہیں, وہاں سے یہ بات شات لے کر چرچ میں آ کے
عبادت کر کے اور پھر شاپنگ کرنے چلا جائے. بہرحال یہ بہت بڑا شہر ہے, یہ ہیرا پولیس سٹی کے نام سے ہے. تو مجھے اندازہ نہیں تھا جب میں یہاں پہ نہیں آیا تھا اور نیچے سے صرف انفارمیشن کلیکٹ کی تھی, لیکن یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ بہت بڑا شہر آباد تھا اوپر ہزاروں سال پہلے. تو اوپر ایک اور بھی ان کا وہاں پہ پراپر باتھ سسٹم ہے, اینشنٹ وہاں پہ پول بنے ہوئے ہیں, پرانے قدیم پول, سوئمنگ پول اسپیشلی, جس کے اندر کی باقاعدہ ٹکٹ تھی. اور وہاں پہ موسٹلی یہی گورے لوگ جاتے ہیں, کیونکہ ابھی ہم صبح آئے تو کچھ حالات یہاں پہ اچھے نہیں تھے وزٹ کے حوالے سے. یا بہرحال اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اگر کوئی نظر اٹھ گئی ہو حادثاتی یا ارادتی. انسان تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے. میں نے بھی کوشش کی کہ اللہ کرے میری نظریں محفوظ رہیں, اور خیر الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کافی حد تک کامیاب بھی ہوا. اگر کبھی اٹھی تو اس کو جھکا لیا. یہ دنیا امتحان ہے, آزمائش ہے, فتنے ہیں, نظریں اٹھیں گی. شیطان ہے, نہ تو کوئی ہم سب ولی اللہ ہیں, گناہ گار لوگ ہیں. نظر اٹھ جاتی ہے یا پڑ جاتی ہے تو اس کو فوراً سے کنٹرول کرنا, اس کو فوراً سے قابو کرنا ہمارے ذمے ہے. ہمیں نظروں کو جھکانا ہمارے ذمے ہے, جسے قرآن مجید میں غض البصر کا نام دیا گیا ہے, نظروں کو جھکانا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور اپنی نظروں کو قابو رکھیں. اٹھیں گی, اٹھ بھی جائیں گی, حادثاتی بھی اٹھیں گی, ارادتاً بھی اٹھیں گی. امتحان تو یہی ہے نا, اگر اٹھیں ہی نہ تو امتحان کیسا ہوا. اٹھیں گی تو صحیح, امتحان پڑے گا, شیطان کہے گا ہاں بھی دیکھ تو کیا ہے. اس کے بعد پھر ہمیں فوراً سے اپنی نظروں کو جھکانا ہے, کی حفاظت کرنی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے.